السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد فقال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، سیرت النبی کا موضوع بہت وسیع اور بہت عظیم موضوع ہے. اور ان گنت طالب علموں نے، علماء کرام نے سیرت سرور عالم پر خطابات کیے ہیں، تصانیف چھوڑی ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے دیوان مرتب کر دیے ہیں. سیرت کے معنی حالت، کیفیت اور وسعت دی جائے تو سیرت سے مراد تہذیب و ثقافت ہے. انبیاء و رسل کی سیرت کا بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ امتیوں کی سیرت کی تعمیر ہو سکے. سیرت کے جلسوں کے انعقاد سے مقصود کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کی حالت کو، کیفیت کو، آپ کے شب و روز کو، لیل و نہار کو، مدینہ منورہ کی زندگی کو، مکہ مکرمہ کے حالات، آلام اور مصائب کو، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ پھر امتی اپنی سیرت کی تعمیر کر سکے. یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے. بیان سیرت رسول و انبیاء سے کیا مقصود ہے؟ تعمیر سیرت امتوں کی سیرت کی تعمیر مقصود ہے. سیرت کے معنی میں نے عرض کیے حالت و کیفیت یا وہ پورا ماحول و معاشرہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہنے لگے یا اللہ یہ میرا سونٹا ہے. اتوکأ علیہا
وأهش بها على غنمي، میں اس پر سہارا کرتا ہوں، تکیہ کرتا ہوں، اپنی بکریاں ہانکتا ہوں، یہ میرا عصا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو گراؤ، القھا فاذا ہی حیۃ تسعی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سونٹا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا، ایک سانپ بن گیا، دوڑنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سونٹے کی جگہ سانپ دیکھ کر خائف ہوئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ اے موسیٰ ڈریے نہیں، ہاتھ بڑھا کے اپنے عصا کو پکڑ لیجیے، آپ ہاتھ ڈالیں گے ہم اس کو اس کی پرانی حالت میں بدل دیں گے، پلٹ سنعیدها سیرتها الاولی۔ اس کی جو پہلی حالت تھی کہ یہ ایک عصا تھا، تازہ حالت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے۔ لا تخف، آپ ڈریے نہیں، خذها، اس کو پکڑیے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس سانپ کو اس کی پہلی حالت پر کہ وہ موسیٰ کا عصا تھا اس پر لوٹا۔ سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ سیرت کو حالت و کیفیت کے معنی میں بیان فرمایا، استعمال فرمایا۔ سیرت سرور عالم سے مقصود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی، بلکہ بچپن سے لے کر جوانی کی پوری زندگی کا احاطہ کیا جائے، اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے، ان کو واضح طور پر بیان کیا جائے، تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے طبقات ہیں، مسلم معاشرے کے جتنے افراد ہیں، وہ سب کے سب اپنے نبی کی سیرت سے معلومات حاصل کر کے تربیت لے کر اپنی سیرت کو تعمیر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے، مبلغ، اللہ کے نبی ایک حاکم بھی تھے۔ مدینہ منورہ کی وہ پہلی دولت اسلامیہ جس کو اللہ رب العزت نے جزیرۃ العرب پر پھیلا دیا، اس کے حاکم بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے میدان میں اترتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنے بھائیوں کے بیچ ہنستے بستے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اپنی دعوت کی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ سو یہ ساری کی ساری کیفیات، یہ سارے حالات، سب واقعات، سب مختلف شخصیات، مختلف پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کیے جائیں، تاکہ مسلمانوں کے داعی، مسلمانوں کے علماء، امت مسلمہ کے سردار، امت مسلمہ کے عوام، مسلمانوں کے دعات، مسلمانوں کے حکام، ان سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تربیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اہل دنیا بعثت محمد سے قبل چٹی گمراہی میں تھے۔ لقد من اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت وضاحت سے فرمایا اللہ کا احسان ہے بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو کھڑا کرنا، مبعوث کرنا، نبی بنانا، ان پر کتاب اتارنا، ان کو تزکیہ اور تربیت کی ذمہ داری
تفویض کرنا، ان کو دین کی اقامت کا فریضہ سونپ دینا، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، اس لیے کہ محمد کی آمد سے قبل ساری دنیا، اس کا عرب، اس کا عجم، اس کا شرق، اس کا غرب، اس کا روم، اس کا مصر، اس کا عراق، اس کا ہندوستان، سارا عربستان لفی ضلال مبین، صاف گمراہی میں۔ سب سقراط، بقراط، ارسطو، دنیا کے سب فلاسفر، دنیا کے سارے تھنکر، دنیا کے سب سیاستدان، دنیا کے سب حکمران، دنیا کے سیاہ و سفید کے مالک، دنیا کی ویٹو پاور، اللہ کہتا ہے میرے نبی محمد کی آمد سے قبل تم سب چٹی گمراہی میں تھے، تم کو کچھ پتا نہیں تھا، تم کہاں سے آئے ہو، تم نے کہاں جانا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب ہمارے نبی کی بعثت ہوئی تو دنیا تہذیب سے خالی تو نہیں تھی، ٹیکنالوجی، انڈسٹری سے خالی تو نہیں تھی۔ اس وقت کی ارتقاء، عقل کے ارتقاء کے مطابق دنیا اپنے کام کاج تو کر رہی تھی۔ روم کی بہت بڑی طاقت تھی، ایران کی بہت بڑی قوت تھی، ہند کی بہت بڑی مشرق تہذیب تھی، عرب سرداروں کو بڑا گھمنڈ تھا، دنیا کے فرعونوں، شدادوں کو بہت اکڑ فو تھی، مگر اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، صاف گمراہی میں تھے ساری دنیا کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے فرمایا سراجن وہاجا، بہت روشن چراغ، داعین مبشرن نذیرن، اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والا، ساری دنیا کو دنیا کے اچھے اعمال کے نتیجہ میں جنتوں کی بشارت، اللہ کی رضا کی بشارت دینے والا، نذیرہ، ساری دنیا کو ان کے گناہوں کے باعث جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انتہائی اہم پہلو۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کی قسم، آج کی یہ بدھو اندھی اندھیری دنیا اپنے تھنکرز کو، فلاسفرز کو دنیا میں پوجتی چاٹتی ہے، وہ جن کا کردار انتہائی مسخ، وہ جن کا اخلاق انتہائی رذیل، مسلمانوں کے پاس ان کا رسول جس کے کردار، جس کے اخلاق، جس کی شخصیت، جس کی امانت، جس کا عدل، جس کا خلق، جس کا حلم، جس کا عطف، جس کا درگزر خود رب کائنات خالق انسانیت کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے نبی محمد، آپ تو اخلاق کی انتہائی عظمتوں پر ہیں، قرآن اس پر شاہد ہے۔ دعوت سے آغاز سفر کیا، دعوت سے، سیاست سے نہیں۔ رحیم یار خان کے سمجھداروں، ہمارے نبی نے اپنی زندگی کا آغاز، اپنی اسلامی زندگی کا آغاز دعوت سے کیا، دعوت الی اللہ، دعوت الی التوحید، دعوت الی الاسلام، دعوت الی الایمان، دعوت الی القرآن، دعوت الی الآخرہ، اس سے آغاز۔
آج لیڈران آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی کا سیاسی کیریئر، پولیٹکس میں انٹری، مسائل کو ایشو بنانا، ایشو بنا کر اس پر سیاست چمکانا، علاقائی، نسلی، لسانی، زبانی، زمینی فسادات کو، ایشوز کو موقع بنا کے، ان کو ایکسپلائٹ کر کے، ان کو بلیک میل کر کے اپنی سیاست کو چمکانا۔ آج کی کالی دنیا کے لیڈران اللہ کی قسم اپنی زندگی، عملی زندگی کا آغاز عوام الناس کے استحصال سے کرتے ہیں، ان کے مسائل پر اپنی سیاستیں چمکاتے ہیں، ایشوز کھڑا کرتے ہیں، ایشوز کو پالتے ہیں، پھر ان سے منفعت اور فائدے اٹھاتے ہیں اور یوں اپنے کیریئر بناتے ہیں۔ میرے نبی محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز دعوت سے کیا۔ کس بات کی طرف دعوت؟ تاج و تخت، سلطنت، توسیع پسندانہ عزائم، ساری دنیا کے وسائل کا استحصال، ساری دنیا کے انسانوں کا استعمار نہیں۔ اللہ کی قسم محمد سرور عالم کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے۔ انسانی طموحات، انسانی اغراض کی طرف ہمارے نبی کی دعوت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کا آغاز انسانوں کے مفادات کی طرف نہیں، دنیا کے مفادات کی طرف نہیں، بلکہ ساری انسانیت کو انسانیت کے خالق کی طرف بلانے سے دعوت اسلام۔ ہاں، بطور خاص اس بات کو یاد رکھیے، اس کو سمجھیے، جماعت الدعوہ اپنی عملی زندگی کا، اپنے عمل کا آغاز دعوت سے اس لیے کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنا عمل اللہ کی طرف سے تفویض کردہ فرائض کی ادائیگی کا کہ ابتدا دعوت سے۔ کس بات کی دعوت ہے؟ لات و منات و عزا کو چھوڑ دو، حبل کی ندائیں لگانا چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، لکڑی پتھر کے بت چھوڑ دو، شرک کو ترک کر دو، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو، اس کا اقرار و اعتراف کر لو، اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرو، اپنے دل سے ایمان کا ثبوت دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، انیبو الی ربکم واسلموا لہ۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا میں قائد، دنیا میں لیڈر، دنیا میں پولیٹیکل لیڈر، دنیا میں آج دنیا پر اقتدار کے دعوے دار، ان سارے کوڑا کرکٹ کو ایک طرف رکھ کے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ نے دعوت سے آغاز کیا۔ دعوت کس کی طرف؟ ہاشمیوں کی سرداری پر نہیں، قریشیوں کی خلافتوں نہیں، خلافتوں سیادتوں ان کی زعامتوں پر نہیں، دعوت انیبو الی ربکم قولوا لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے انسانوں، اللہ کو ایک مان لو، وحدہ لا شریک مان لو، اشہدو کی شہادت پکار دو، آمنتو کا اقرار کر لو۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے بڑا نقطہ، سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آغاز دعوت الی اللہ سے۔ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، عرب کے مسائل تھے، عجم کے مسائل تھے، معاشی افراتفری تھی، سیاسی انارکی تھی، بے شمار فتنہ واریت تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے آغاز کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔
ہاں، ہم پارٹیاں بناتے ہیں سیاسی بنیادوں پر، ہم لیڈریاں چمکاتے ہیں اقتصادی بنیادوں پر، اس لیے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے نبی کی سیرت مطہرہ کے یہ درخشاں پہلو نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا، نبی نے اس حکم پر عمل کیا، انسانوں کو دعوت دی، دنیا کو دعوت دی، دعوت کو بنیاد بنایا، دعوت پر ارتکاز فرمایا، دعوت اللہ کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف، اس کی الوہیت کی طرف، اس کی ربوبیت کی طرف، اس کی حاکمیت کی طرف، وہ ساری دنیا کا واحد الہ، وہ ساری کائنات کا اکیلا رب، وہ پوری کائنات کا اکیلا حق۔ یاد ہے نا وہ منظر؟ صفا پہاڑی پر جمع کیا، نبی پہاڑی پر چڑھے، اہل مکہ کو آواز لگائی، مکے والوں آ جاؤ، آج تک تم نے میری سیرت کا، میری ذات کا پہلو دیکھا، میرے کردار کی صفائی دیکھی، میری امانت، دیانت، صداقت دیکھی، آؤ۔ اللہ نے مجھ کو یہ صفات اس لیے ودیعت کی کہ اللہ مجھ سے ساری انسانیت کی دعوت کا کام لینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دعوت کا یہ مزاج ہے، دعوت حقہ کا۔ جب سچی دعوت دی جاتی ہے تو شیطان دشمنیاں کھڑی کرتا ہے، سامنے کے سردار مقابل آ جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے فرعون، شداد، حامان، نمرود، دنیا کے ہلاکو، چنگیز، دنیا کے داہر، دنیا کے بل بش سب کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں، اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے، یہ وحدانیت کی دعوت ہے، یہ نظاموں کی کاٹ کی دعوت ہے، یہ دستوروں کے توڑ تاڑ کی دعوت ہے، یہ بت کدے گرانے کی دعوت ہے، یہ مندر صلیبیں توڑ دینے کی دعوت ہے، اس دعوت کو نہیں چلنے دیں گے۔ یصدون عن سبیل اللہ، وہ سبیل اللہ کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہی کام ابو جہل نے کیا، ابو لہب نے کیا، عتبہ شیبہ نے کیا، امیہ صفوان نے کیا، سب سرداروں نے یہی کہا۔ ہے نا آج رکاوٹ دعوت میں؟ یہ انتہا پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ بنیاد پرستی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا یہی الزام، یہی بہتان، پھر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں آج، نہیں چلنے دیں گے، بند کر دیں گے، روک دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کے جرائم کی سیرت، تاریخ، تسلسل بیان کیا ہے۔ اللہ کی قسم، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یہ بھی اللہ کی راہ سے روکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 40 برس کی عمر ہے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اس حوالے سے کہ اخلاق عمدہ، کردار اجلا نکھرا، شخصیت پاک باز، سیرت عفت محاب، کوئی ذاتی شخصی حوالے سے اعتراض نہیں کر سکتا۔ داعیوں کی سیرت یہ ہوتی ہے بھائیوں، داعیوں کی یہ سیرت ہونی چاہیے، ان پر کوئی انگشت نمائی نہ ہو سکے، ان پر کوئی اتہام و بہتان نہ لگایا جا سکے، کوئی الزام ان پر نہ تراشا جا سکے، کوئی ثبوت ان کے کردار، ان کی شخصی امور میں کوئی ثبوت منفی نہ دیا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عورتیں گواہی دیتی تھیں، مکے کے مشرک سردار گواہی دیتے تھے، سب قبائل کے رؤساء امراء گواہی دیتے تھے کہ نہیں، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس کا کردار ہے، اس نے 40 سال گزارے
یہ وعدے کا پکا ہے، یہ سچ کا دھنی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ ساری صفات سے متصف داعی کی یہ سیرت ہے۔ اب اتنا عظیم داعی، اتنا صادق و امین دعوت کیا دیتا ہے؟ بت چھوڑ دو، لات و منات کی پرستش چھوڑ دو، یغوث یعوق نصر کو چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، اللہ نہ 3 ہے نہ 5 ہے نہ 5 سے زیادہ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، صلیب سچی نہیں ہے، عیسیٰ سونی پر نہیں چڑھے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے عزیر کو بیٹا نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے لات و منات کو کوئی ٹھیکے داریاں نہیں دی، کوئی عزا حبل کو ذمہ داریاں نہیں دی، میرے نبی محمد اس دعوت کو لے کے کھڑے۔ اب ساری دنیا اس دعوت کے مخالف اور اکیلا نبی، اللہ اکبر، اللہ نے ساتھ دیا ابو بکر، اللہ نے ساتھ عطا کر دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے ساتھ عطا کر دیا علی کرم اللہ وجہہ کا۔ یہ ایک ایک کر کے موتی ہیرے جڑتے گئے، کوئی وسائل نہیں تھے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم مسلمانوں، مسلمان اسلام کی دعوت کبھی وسائل کے نہ ہونے سے نہیں گرتی۔ یاد رکھو، جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وسائل کے نہ ہونے سے مسلمان ملک گر جائیں گے، وسائل کے نہ ہونے سے جماعتیں گر جائیں گی، اللہ کی قسم اس نے سیرت سرور عالم کے ابتدائی ایام پر نظر ڈالی۔ دیکھ لو، ٹکراؤ ساری دنیا سے، دعوت پوری دنیا کو دینی ہے، اور نہ بینک بیلنس، نہ کروڑوں ریال، نہ اموال، نہ افراد۔ ہاں، ایک صدق مقال، ایک اخلاص ایمان، ایک صحت و سلامتی منہج ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز۔ اللہ کہتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے نبی ہم نے آپ کو خالی ہاتھ پایا تھا، کچھ آپ کے پلے نہیں۔ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، والد فوت ہو گیا، آپ انتہائی صغر سنی میں تھے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، آپ کے سب سہارے لے لیے۔ وَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو خالی ہاتھ صحیح دست پایا، کوئی بیلنس نہیں تھا، کوئی چندے مدد مال نہیں تھا۔ فَأَغْنَا، ایک زوجہ صالحہ ام المؤمنین خدیجہ عطا کر دی، پورا مال لے کے نبی کی خدمت میں حاضر۔ رحیم یار خان کے ذمہ داروں، تاجروں، دعوت دین میں پہلا مال اماں خدیجہ کا تھا۔ پہلا چندہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، آج بڑا فکر ہے نا امریکہ کو، مجاہدین کے چندے بند کرواؤ، ان کی دکانوں سے جہاد کے بکس اٹھواؤ، بینکوں کے اندر کھاتوں کی تفتیش کراؤ، کسی عرب ملک سے مسلمانوں کو مدد نہ پہنچنے دی جائے۔ اللہ کی قسم، اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار، کسریٰ، قیصر، یہی کہتے تھے، چاہتے تھے، عزم رکھتے تھے، عمل کرتے تھے، اسلام کو کوئی مال نہ پہنچنے دیا جائے۔ وہ تاجر، وہ مالدار خدیجہ خاتون رضی اللہ عنہا، خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کہتا وجدک عائلا،
فاغنا، اللہ نے مالدار بیوی عطا کی، اس بیوی کے مال سے اللہ کے دین کی دعوت اٹھا۔ ابو بکر عطا کر دیا، جس نے سنتے ہی تصدیق کر دی، الصدیق کہلایا، الصدیق۔ وجہ اللہ نے عطا کر دیا، ساتھ ہی اللہ دیا کرتا ہے۔ ہؤلاء اصحاب محمد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ہے ساتھی محمد کے، اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے یہ موتی چنے، لصحبت نبی ہی ولاقامت دین ہی، ہؤلاء اصحاب محمد، یہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی اپنے رسول کی سیرت کو، شکل کو، تربیت کو، کردار کو، دعوت کو دے کر ایک ایک کر کے یہ ساتھی ملتے۔ اعمقهم علما، ابرهم قلوبا، دل کے نیک، علم کے گہرے، منہج کو سمجھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ساتھی آتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ساتھی نہیں ملا کرتے اللہ کی قسم، جب تک بھائیوں ساتھی نہیں ملا کرتے اللہ کی قسم، جب تک داعی، جب تک قائد، جب تک امیر اپنے کردار، اپنی ذات، اپنی قربانی، اپنا صبر، اپنا عفو ان بڑی بڑی مشقتوں کے اندر سے، ان بڑی بڑی گھاٹیوں کے اندر سے نہیں گزرتا، ساتھی نہیں ملا۔ صحابہ ساتھی ملے، وہ دیکھتے تھے نبی کا صبر، نبی کا عفو، نبی کا حلم۔ کافروں نے سختیاں کی، شدت اختیار کی، اس اعلیٰ ترین انسان کو، جس جیسا انسان دنیا میں دیکھا نہیں گیا، اس کے بعد جس جیسا انسان کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں۔ حسان ابن ثابت کہتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اس انسان کو دیکھ کر اللہ اکبر، ایک ایک کر کے یہ موتی، یہ ہیرے، یہ پروانے، یہ دیوانے نبی کے گرد جمع ہوتے۔ کافروں نے سختیاں کی، سختیوں کے مقابل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمیاں روا رکھی، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اوائل ایام دعوت میں حدیث میں آتا ہے سارا دن دعوت دیتے، ایک بھی آدمی اسلام قبول نہ کرتا، نہ مایوس ہوتے، نہ تھکتے، نہ گھبراہٹ جزا فضا کا مظاہرہ کرتے۔ ایک وقت تھا، پہلا دن جب جبریل سے ملاقات ہوئی تو تقاضا بشری کے تحت نبی گھبرا اٹھے، گھر میں آ گئے، فرمایا زملونی کمبل اڑا دو۔ کپ کپی طاری ہو گئی، منصب کی عظمت، ذمہ داری کی ہیبت۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم، اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو۔ ہم نے آپ کی ذمہ داری ساری انسانیت کی تعلیم و تربیت و رہبری کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خدمت، اتنی محنت، اتنی جانفشانی، سارے سردار مخالف، سارے مکے والے مخالف، یہودی قبائل مخالف، خاندان کے لوگ مخالف، اتنی محنت کی
کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا لعلک باخع نفسک، اے محمد کہیں آپ اپنے نفس کو ہلاک ہی نہ کر لیجئے اس غم اور صدمہ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت کا درخشاں پہلو، لعلک باخع نفسک۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اے محمد اتنی محنت کر رہے ہیں آپ، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ شدتوں کے مقابل صبر، عزیمت اور استقامت کا مظاہرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ استقامت اور صبر ہے، شدت و سختی کے مقابل شدت و سختی تو نہیں، لیکن دوسرا پہلو بھی سامنے رکھیے، کوئی پیکج ڈیل اور کمپرومائز نہیں۔ اسلام پر، دعوت توحید پر، شرک کے مسئلہ پر، کفر پر، کافروں سے کوئی پیکج ڈیل نہیں، کوئی پیکج ڈیل نہیں۔ اللہ کی قسم آج ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً پیکج ڈیل کرتے ہیں۔ پیکج ڈیل کا کیا معنی؟ ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کر دے۔ ودو، وہ چاہتے ہیں، لو تدہن، اللہ نے قرآن مجید میں کہا اے میرے نبی یہ تیرے دشمن، تیرے مخالف کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں پیکج ڈیل، لو تدہنو، کچھ تو نرم پڑ جائے، فیدہنون، کچھ وہ تیری شرطیں مان لے، کچھ تو ان کی مان لے، اسلام کا سودا کر لے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ ہے نا آج امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم اسلام کو رکھ لو، جہاد کو چھوڑ دو، شدت نہ اختیار کرو، ہماری برتری کو قبول کر لو، یو این او کا کلمہ پڑھ لو، سلامتی کونسل میں عافیت ڈھونڈ لو، مسلمانوں کے مسائل سے ہاتھ کھینچ لو، مسلم دنیا کو دعوت سے بیدار نہ کرو، اللہ کی تلوار نہ اٹھاؤ۔ ہاں، شیشان کو، فلسطین کو، ہندوستان کو، کشمیر کو، افغانستان کو تم بھول جاؤ، چھوٹی موٹی ذلت کی آزادیاں وہ تم کو دے دے گا۔ ودو، ابو جہل سے لے کر بل بش تک یہی چاہتے ہیں، لو تدہنو، تم بھی پیکج ڈیل کر لو، فیدہنون، وہ بھی تمہارے حق میں نرمی کر لو۔ یہی پیکج محمد سرور عالم پر پیش کیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے بلایا نا، بھتیجے دیکھ تیری قوم کے سردار آئے ہیں، تیری قوم کے سردار آئے ہیں، کہتے ہیں تو نرمی کر، ذرا سختی گھٹا لے، شرک کے خلاف نہ بول، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہہ، اپنے سچے دین کی صریح دعوت پیش نہ کر۔ وہ پیکج لائے ہیں، ان شئت ملکن ملکناک، اگر تم بادشاہت چاہتے ہو تم کو ملک بنا لیتے ہیں، اگر تم مال چاہتے ہو، بولو کتنا چاہتے ہو، تم کو اتنے ڈالروں کے توڑے بورے بھر کے دیتے ہیں، اگر تم حسن چاہتے ہو تو عرب کی چھانٹی ہوئی منتخب سلیکٹڈ خوبصورت کنواری عورتیں تیرے حرم میں ڈال دیتے ہیں، پیکج ڈیل کر لو۔ چچا نے کہا بھتیجے وہ پیکج لے کے آئے ہیں، اللہ نے کہا لو تدہنو ودو، اے محمد وہ یہ چاہتے ہیں، سمجھ کر، سنبھل کے چل، ہوش کر، میں تجھے بتلاتا ہوں تیرا رب، لو تدہنو فیدہنون، اگر تو دین پر نرمی کرے گا وہ تیرے ساتھ نرمی پر آمادہ ہے، وہ پیکج لے کے آئے۔ ہم تو بیچارے ایک ٹیلی فون کال پہ دھمک جاتے ہیں نا، پورا مسلمان ملک ہم چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کے خلاف کافروں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟
محمد سرور عالم کی سیرت کا یہ پہلو. اللہ اکبر. کہنے لگے چچا تو ان کا پیکج بتلاتا ہے, یہ پیکج تو ایسا ہے جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے, فیزیبل ہے, ممکن ہے, وہ دے سکتے ہیں. مجھے وہ بادشاہ مان لے, وہ مال اکٹھا کر دیں, وہ میرے لیے دنیا کی خوبصورت عورتوں سے نکاح کر دے, یہ وہ کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم اگر وہ محمد کے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دیں, محمد دین پر کوئی کمپرومائز نہیں. چچا وہ نہیں کر سکتے نا. اگر وہ یہ بھی کہیں کہ ہم یہ کر دیتے ہیں, تیرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھتے ہیں, دوسرے پہ چاند رکھتے ہیں, اللہ کی قسم محمد توحید پر, ایمان پر, اسلام پر, دعوت اللہ پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. جاؤ چچا سرداروں کو جواب دے دو, قبیلے کے امیروں کو کہہ دو, رؤسائے قبائل کو کہہ دو, محمد دین پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر اس کے ساتھیوں کو پکڑتے ہیں. آ گئی شامت عمار اور سمیہ کی, یاسر اور سمیہ کی. عمار کی ماں سمیہ, عمار رضی اللہ عنہ کا باپ یاسر نبی کے ساتھ تھی. آ گئی شامت بلال کی, آ گئی شامت کمزور مسلمانوں کی. انہوں نے کہا اچھا نرم نہیں پڑتا, پیکج ڈیل نہیں کرتا, تو پھر اس کے ساتھیوں کو لاؤ, ان کو جیلوں میں ڈالو, دفتروں پر تالے چڑھاؤ, کارکنان کو قید و زنجیر میں بٹھاؤ, اخبارات میں روزانہ دھمکاؤ. جو اسلام کا نام لے گا, دعوت کا کام کرے گا, جہاد کی بات کرے گا, ہم اس کو تھانے میں پکڑیں گے, حوالات میں بند کریں گے, بیڑیاں پہنائیں گے, زنجیریں چڑھائیں گے. انہوں نے کہا لاؤ اس کے ساتھیوں کو. اللہ اکبر. ابو جہل نے پکڑ لیا یاسر کو, سمیہ کو. اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے, توحید کا سبق پڑھا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. بلال حبشی اسلام سے مشرف ہوئے تھے, کمزور کمزور صحابہ تھے. ان ظالموں نے ان کمزور اصحاب رسول اللہ کو پکڑا, وہاں لے آتے جہاں ان کو پتا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے گا, اس گلی سے جائے گا, اس سڑک سے آئے گا. کہیں بلال کو لٹکا دیتے, کہیں یاسر کو لٹا دیتے, کہیں سمیہ رضی اللہ عنہا کو قید کرتے, پھر ان کو کوڑے برساتے, ان کو اذیتیں دیتے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالیں, پریشرائز. یاد رکھو میرے بھائیوں, پلاننگ اور ایجنڈا آج کے ابو جہلوں کا بھی وہی ہے جو اس دور کے بلوں بشوں کا تھا. ایجنڈا کافروں کا ہمیشہ ایک ہی ہے, صرف مہرے بدلتے ہیں, نام چہرے بدلتے ہیں, ایجنڈا وہی ہے. مسلمان کی زندگی, اسلام کی دعوت, اس دعوت کے اندر قربانیاں, شدتیں, مصائب, آلام, اور پھر ان آلام پر صبر و استقامت و عزیمت کے مظاہرے, پھر ان کے بعد اللہ کی طرف سے بشارتیں اور کامیابیوں کی زبان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا, آل یاسر کو عذاب دیا جاتا. نبی کے سامنے دیکھ تیرے ساتھیوں سے کیا سلوک کرتے ہیں. ہاں اللہ کی قسم آج بھی دعوت کے قافلے کے ساتھ بالکل یہی سلوک ہو رہا ہے. ساری دنیا اکٹھی ہے, ساری دنیا کا تھنک ٹینک اکٹھا ہے, ساری دنیا کی عسکری قوت دنیا اکٹھی ہے, ساری دنیا کا تھنک ٹینک اکٹھا ہے, ساری دنیا کی عسکری قوتیں اکٹھی ہیں, ساری دنیا کے طاغوتی دماغ اکٹھے ہیں. اس بات پر داعیوں کے قافلے, دعوت کے قافلے کو روک لو, تھام لو, پکڑ لو, قید.
نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا، ابو جہل کے ہر کارے، اور کبھی خود ابو جہل، کبھی بلال کو تو کبھی یاسر سمیہ کو مار رہے ہوتے، پیٹ رہے ہوتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تپتے ریت پر، گرم پتھروں پر، ان بجھے کوئلوں پر لٹا دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایتیں بکثرت آتی ہیں کہ اس کی کمر کے نیچے جو کوئلے آتے، اس کے جسم کا وہ پانی، وہ خون پسینہ زخموں کا پانی، وہ گر گر کے کوئلے بجھتے، وہ روکتے بلال کو توحید سے، بلال ڈٹ جاتا احد پر۔ ساتھی اس طرح کے ملے، قافلہ چلا، کام آگے بڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سرداروں کو، سب قبیلوں کے امراء کو، ہر ایک کو دعوت پہنچائی بغیر تخصیص کے، غریبوں کو، مزدوروں کو، غلاموں کو، سرداروں کو، بادشاہوں کو، ایک ایک کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی۔ داعی کی سیرت ہے، سرداروں کے پاس گئے، ان کو اپنے پاس بلایا، قبائل کے پاس گئے، بوڑھی عورتوں کو دعوت دی، کمزور غلاموں کو دعوت دی، ایک ایک انسان جو جو ملتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف پلٹو، انیبوا الی ربکم، آؤ اسلام کو قبول کرو۔ ایک دفعہ شدتوں سے، سختیوں سے صحابہ گھبرا اٹھے، جب آل یاسر پر عذاب کی انتہا ہو گئی، سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچھی کے وار سے جسم کے زیریں حصوں میں ابو جہل ظالم نے برچھا مار کے شہید کر دیا۔ صحابہ گھبرا اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم جتنے بھی ہیں، کمزور ہیں، کیسے بھی ہیں، ہم اٹھ کے لڑیں اپنے بھائیوں کے لیے، ہم تلواریں اٹھائیں، ہم جو کچھ کر سکیں کر ڈالیں، ہم سے ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی، جماعتوں کے قائدوں، عالموں، امیروں، اماموں، مسئولوں، ساتھیوں کی تربیت کے لیے نبی کی سیرت کا یہ پہلو سامنے رکھو۔ صحابہ نے نبی سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ اتنا ظلم، اتنی شدت ہم سے برداشت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، زاد المعاد میں ابن القیم روایتیں لائے، اللہ کے نبی نے ساتھیوں سے کہا اتنی جلدی، تم اتنے جلد باز مستعجل؟ فرمانے لگے، زاد المعاد میں ابن القیم روایت لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں جو اللہ کے بندے تھے ان پر امتحان آیا، کڑا وقت آیا، آزمائش کی گھڑی آئی، وہ استقامت میں پختہ رہے، عزیمت میں ثابت قدم رہے، صبر میں انتہا کے رہے، حتیٰ کہ یہ دن بھی آیا سر پر آری رکھ کے منشار تلوار نہیں، منشار تلوار تیز دھار ہوتی ہے، فوراً کاٹ دیتی ہے، آری دندانے دار ہوتی ہے، آرا جب چلتا ہے تو جس طرح لکڑی کٹتی ہے، تصور کرو کہ جس میں انسانی کو ایسے کاٹا جائے تو کتنی دیر لگے، کتنی تکلیف ہو، کس قدر اذیت ہو، کوئی تصور اس کا نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ کے نبی نے اپنی جماعت کے، اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی کہ تم سے پہلے جو تھے ان کو یوں کھڑا کر کے، باندھ کے، آری سر پہ رکھ کے بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے موقف سے کبھی پلٹتے نہیں۔ تم پر تو ابھی یہ دن نہیں آئے۔ یوں تربیت فرمائی۔ میدان دعوت میں، سفر دعوت میں اپنے ساتھیوں کی تربیت، جلدی گھبرا نہیں جانا، کوئی خبر پڑھ کے، کوئی سرخی پڑھ کے، کوئی پروپیگنڈا، کوئی افواہات نہیں،
تیش میں نہیں آنا، شدت میں نہیں آنا، منہج سے نہیں کترانا، کوئی جلد بازی، کوئی گھبراہٹ نہیں کرنا۔ فرمایا تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں کافروں نے اتنا عذاب دیا کہ ایک کو لایا جاتا، اس کے سر پر آری رکھ کے اس کو بیچ سے چیر دیا جاتا، پھر بھی وہ نہ توحید سے پلٹتا نہ ہی کوئی گھبراہٹ و شدت اختیار کرتا۔ یوں جماعت و قافلہ پختہ کیا، صبر و ضبط کے ساتھ، تربیت و تزکیہ کے ساتھ، یعلمہم یزکیہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی، تزکیہ، تربیت، امت کی تربیت، جماعت کی تربیت، اپنے ساتھیوں کی تربیت، ان کے اخلاق و کردار کی تربیت، ان کے عزم و حوصلہ کی تربیت، ان کی قوت صبر و برداشت کی تربیت۔ میرے بھائیوں، میں عام روٹین سے ہٹ کے سیرت کے وہ پہلو سامنے لا رہا ہوں جن کی ضرورت اللہ کی قسم مجھے پیش ہوتی نظر آ رہی ہے، جن کی ضرورت پڑتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ جماعتوں کی آزمائش کی گھڑیاں آ گئی ہیں، اسلام پر کڑا وقت آ چکا ہے۔ اور یاد رکھو، ایک ٹیسٹ لیتے جاؤ، ایک ٹیسٹ اس بات کا کہ میں کتنا پکا مسلمان ہوں، میں کتنا پکا ایماندار ہوں، اس کا ایک ٹیسٹ لیتے جاؤ۔ میرا ایمان و اسلام اللہ کو قبول ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم یہ سوچ لو کہ اسلام پر کڑا وقت ہو اور مجھ پر نہ ہو، اس کا معنی میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا نہیں۔ نبی نے تربیت فرمائی، ذہن سازی کی، ان کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کیا، ان کو صبر و ثبات کے پہاڑ بنایا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ہجرت کروائی۔ جب ہجرتیں ہونے لگیں تو ہجرت میں کیا تربیت ہے؟ گھر چھوڑنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، آل اولاد، مال مویشی، خیش قبیلہ چھوڑنا پڑے، چھوڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی تربیت کی، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی، یہ کافر ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ انفال پڑھیے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ سے روک دیں۔ اے نبی آپ کیا کریں؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، اے نبی آپ ان کے خلاف اپنی قوت، اپنے ساتھی، اپنے بازو، بیٹے، تلواریں، گھوڑے تیار کریں۔ اللہ نے حکم دے دیا، دعوت کو جہاد کا ٹرن دے دیا، دعوت کو جہاد کا ہتھیار دے دیا، دعوت کو گھوڑے کی سواری دے دی، دعوت کو سیف الاسلام کا قوی وار دے دیا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اللہ کی راہ میں لڑیے، لا تکلف الا نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جسم پر، اپنی ذات پر جہاد کو، قتال کو، تلوار کو، یلغار کو قائم کرنے کے مکلف۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کوئی عذر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی سیرت، کوئی عذر نہیں کیا، یا اللہ میرے پاس قوت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھی تھوڑے ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس تلوار نہیں، کوئی عذر لنگ کھڑا نہیں کیا محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ۔ جاؤ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں میں مدرسوں میں پڑھی صحیح بخاری صحیح مسلم کو اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، بعثت بالسیف۔ میرے امتیوں یہ نہ سمجھنا محمد خالی قرآن لے کے آیا ہے، بعثت بالسیف، میں تلوار دے کے بھیجا گیا ہوں، تلوار بین یدی الساعہ، قیامت سے قبل میری بعثت کتاب و تلوار دونوں کے ساتھ ہے، اکیلی کتاب کے ساتھ نہیں۔ بعثت بالسیف، میں تلوار کے ساتھ مبعوث ہوا۔ میرے رحیم یار خان کے معزز سامعین، جاؤ اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ حدیث کی، حدیث نکالو، میرے نبی کی یہ صحیح حدیث، مسلم کا متن، بخاری کا متن، امرت ان اقاتل الناس، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ساری دنیا کے خلاف قتال کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ بر اعظموں کے لوگ، چین، جاپان، امریکہ، انگلستان، ساری دنیا کے لوگ الناس، الناس کے لفظ میں یہ مفہوم، امرتو، میں آسمانوں سے حکم دیا گیا، ان اقاتل الناس، کہ میں ساری دنیا کے کافروں سے قتال کروں۔ حتی یشہدوا، یہاں تک کہ وہ شہادت دے اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، عیسیٰ اس کا بیٹا نہیں ہے، مریم اس کے الوہیت میں شریک نہیں ہے، عزیر اس کے نسب سے نہیں ہے، صلیب ان کی سچی نہیں ہے۔ حتی یشہدوا امرت ان اقاتل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اپنی امت میں، مدینہ منورہ میں، سارے صحابہ میں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں اکتفا کیا اسی پر کہ بس کہہ دیا کہ مجھے حکم ہے قتال کا، جو مجھے حکم ہے وہ امت کو ہے تو امتیوں تم جاؤ، نہیں، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑے پر بیٹھتے، زرہ پہنتے، بی بی فاطمہ سے زرہ کسوائی اپنے بدن پر، گھر میں آئے، اعلان کیا اپنی بیٹی پیاری لخت جگر ٹکڑا دل کا فاطمۃ الزہرا، کہا جہیزینی، میرا جہیز دو، جہیز مجاہد کا جہیز، اس کا خود، اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا نیزہ برچھا ڈھال۔ بیٹی نے باپ کی مدد کی، باپ کو یہ زرہ پہنائی، بدن پہ زرہ کے تسمے کسے، میرے نبی نے 2 زرہ اپنے بدن پر پہنی، گھوڑے پر سوار ہوئے، شمشیر زن ہوئے، نیزہ ہاتھ میں پکڑا، ڈھال سنبھالی، میرے نبی اس سواری پر بیٹھ کر نکلے تاکہ ساری دنیا رہتی دنیا دیکھ لے، عرب کے مفتیان، مصر کے علماء، مشائخ کرام، پاکستان کے سجادگان، ساری دنیا کے صدر صدور، سب اسلامیان یہ دیکھ لیں کہ محمد کی شان گھوڑے پر سوار ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، امرتو کیا اللہ کی طرف سے وحی ہے، محمد مستعد ہے، ساری دنیا کے خلاف شمشیر زن ہے، مارکا آ رہا ہے۔ عالموں کے لیے سنت، اماموں کے لیے سیرت، شیوخ الحدیث کے لیے ملزمہ، مسلمانوں کے صدروں، مسلمانوں کے جرنیلوں، ان کے قائدوں کے لیے ملزمہ۔ محمد نے تلوار اٹھائی،
اللہ کی قسم میرے نبی کی سیرت پر جو چلے گا وہ تلوار شمشیر بکف ہوگا، دعوت زبان پر ہوگی، گھوڑا اس کی ران میں ہوگا، پاؤں اس کا رکاب میں ہوگا، ساری دنیا پر وہ دعوت بھی پھیلائے گا اور پوری دنیا کو وہ جہاد کی قوت سے داخل فی الاسلام کرے گا۔ کوئی اس سے یہ معنی نہ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیرت رکھتے تھے کہ ہر وقت شدت، قوت، سختی نہیں۔ مدینہ منورہ کے ایام کو دیکھ لیجئے، تھوڑا سا معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں، مدینہ میں رہنا سہنا، صحابہ کے بیچ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ایک ایک صحابی کے حالات سے باخبر ہوتے، محلوں میں گھومتے، بستیوں میں جاتے، بوڑھی عورتوں سے سوال پوچھتے، غلاموں حبشیوں پر بھی توجہ دیتے۔